اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 جون 2022 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 107 سے کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 کے اندر میں نے پچھلی کلاس کے اندر ناسخ اور منسوخ کے بارے میں ایک مرتبہ پھر کافی تفصیل سے وضاحت دی تھی کہ جو ناسخ اور منسوخ کو مانتے ہیں وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر اختلاف کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافی اس کے اندر جو باتیں تھیں وہ میں نے رکھی تھی آپ لوگوں کے سامنے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ناسخ و منسوخ کے بارے میں اب کوئی اشکال باقی نہیں رہنا چاہیے، یعنی کہ اب ہمارے ذہن میں یہ گمان بھی پیدا نہیں ہو کہ اللہ کی کتاب کے اندر کوئی چیز ناسخ یا منسوخ ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ میں نے کافی پیرائے سے مختلف طریقے اپنائے تھے کہ کسی طرح سے بات بالکل جو ہے وہ دل میں بیٹھ جائے اور رچ بس جائے، یعنی ایسی ہو جائے کہ آپ اگر کسی دوسرے کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ کافی ہو جائے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اسے اچھی طرح سے مدلل گفتگو کر سکیں۔ اس طریقے سے میں نے اس کو تمام پیرائے سے بیان کیا تھا۔ ناسخ و منسوخ کے بارے میں ابھی مزید انشاءاللہ وہ آیات جنہیں ناسخ و منسوخ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے، تو وہ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے اندر ہی تسلسل سے جب آتی رہیں گی تو میں آپ کے سامنے اس کو بیان بھی کروں گا کہ کس طریقے سے اس کے اوپر انہوں نے اپنی کم فہمی کا جو بوجھ ہے وہ ان آیات پہ ڈالا ہے۔ کیونکہ میں نے ایک دفعہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی کمزوریوں کا بوجھ کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو دلاسا دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں جو ہوں وہ صحیح ہوں، میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ غلطیاں اپنی جو ہیں وہ دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے کام کرنا نہیں آتا، مجھے کاروبار چلانا نہیں آتا، میں اپنی نااہلی کی وجہ سے دکان کو ختم کرتا ہوں اور بوجھ ڈالتا ہوں جادو پہ اور نظر کے اوپر، کیونکہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے گا ہماری یہ داخلی کیفیت کا نام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہماری داخلی کیفیت مکمل اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اپنے آپ کو اندر ہی اندر دلاسے دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم صحیح ہو، تم صحیح ہو، خارجی اثرات کا تمہارے اوپر اثر ہوا ہے، خارجی عوامل تم پر اثر انداز ہو رہے ہیں، تم نے بالکل صحیح کام کیا تھا۔ حتیٰ کہ آپس کے تعلقات میں آپ دیکھیں ہم کتنا ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، سامنے والا آپ کو سمجھاتا رہے کہ آپ غلطی کے اوپر ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میں اپنے آپ کو صحیح رکھوں، میں صحیح تھا، میرا لہجہ بالکل اچھا تھا، اس کے ساتھ بدتمیزی اس نے کی ہے میرے ساتھ۔ وہ اس پہلو کو بھول جاتا ہے کہ بدتمیزی آپ بھی کر رہے تھے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہی شروع کی ہو، جواباً اس نے آپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تھا۔ جب آپ اس دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آتے ہیں تو آپ دیکھیے گا دونوں ہی یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو بدتمیزی یہ کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا یہ کر رہا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے اوپر لینا نہیں چاہتا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کا یہ معاملہ درست کر لیں، یہ قرآن میں ہے نا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اپنے نفس کی جس نے نشو و نما کی ہے وہ تو ایسی کھیتی تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو بڑی ثمر بار ہوگی، ایسی ثمر بار ہوگی کہ اس کو فائدہ پہنچائے گی اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اللہ کی مخلوقات جس طرح سے ایک تناور درخت جب تیار ہو جاتا ہے تو کیسے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، جانور اس کے پتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ چرند پرند بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اس سے توانائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک درخت جو ہے وہ کتنے مخلوقات کے کام آتا ہے، ان کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مفلح، کہ اس نے ایسی کھیتی کی ہے کہ تناور درخت بن کے سامنے آیا ہے۔ تو قد افلح من زکاہا، تو جس نے اپنے نفس کی نشو و نما کر لی ہے تو وہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کی ذات کو بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور اس کی ذات سے دوسرے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ذات سمجھ رہے، پرسنالٹی، وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خاص کر دیا ہے،
یہی فرق ہے انسان میں اور آپ دوسری مخلوقات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ذات عطا فرمائی ہے، اس ذات کی نشو نما، اس کو آپ کہتے ہیں نا میں بیٹھا ہوں، میرا جسم بیٹا نہیں بولتے ہیں، میں جو آپ کہتے ہیں نا یہ آپ کی ذات ہے، اس کی جتنی نشو نما آپ کرتے رہیں گے تو آپ کامیاب بن کے لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں کون ہے؟ وقد خواب من دسا ہے۔ دسا کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کو دفنا دینا زمین کے اندر، دسوس، دسیس، اس طرح کے مصدر اس کے آتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کو دبا دیا، دفنا دیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، سمجھنے لگ گئے کہ یہ تو بہترین ہے، اس کو کسی قسم کی نشو نما کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ مر جائے گا، نفس ختم ہو جائے گا، خوابہ ہو جائے گا، خائب ہو جائے گا، بندہ بھی ناکام ہو جائے گا اور نفس بھی ناکام ہو جائے گا، جس نفس کی نشو نما کرنا تھی وہ ختم ہو جائے گا۔ وقد خواب من دسا، اور نامراد اور ناکام ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا اور زمین کے اندر گاڑ دیا ہے۔ کیونکہ زمین میں جب چیز جو گاڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی نشو نما ختم ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کی نشو نما ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو چیزیں عوامل ہوتے ہیں، خارجی عوامل جو اس کی ذات کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر اثر کر رہے ہوتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں۔ آپ کسی زندہ کو گاڑ کے دیکھ لیں زمین کے اندر، نشو نما رک جائے گی، وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا جسم اس کا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اپنے نفس کی نشو نما، اپنا جو بوجھ ہے، اپنی غلطیوں کا بار دوسرے پہ ڈالنا اور اپنے نفس کو مطمئن کرتے رہنا کہ آپ مطمئن ہو، آپ بہترین، آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، یہی وہ چیز تھی جو میں نے پچھلی کلاس میں آپ کے سامنے رکھی تھی جب آپ نے سوال کیا تھا نا انیشیٹ کس نے کیا ہے، تو میں نے کیا کہا تھا؟ یہ انیشیٹ یہیں سے ہوا ہے جب انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہم قرآن فہمی میں کامل ہیں، آپ ہم سے جو پوچھیں گے ہم آپ کو مطمئن، اطمینان بخش جواب دیں گے، آپ کو مطمئن کر دیں گے، ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں جہاں ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے تو ناسخ کر دو، اس کو منسوخ کر دو، میری سمجھ میں نہیں آیا چلو ناسخ ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تم بھی ناسخ کر دو، دروازہ تو کھول دیا نا میں نے، آپ دروازہ کھول دیں، آپ دوسرے کے لیے بند کیسے کر سکتے ہیں راستہ؟ جب آپ نے اپنے لیے جو کوئی چیز جائز رکھی ہے تو آپ دوسرے پہ حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے پہ جائز ثابت کرنے کے لیے آپ کو پہلے راستہ نکالنا پڑتا ہے اور دوسروں پہ جواز ثابت کرنا پڑتا ہے، پھر آپ اپنے لیے بھی راستہ تلاش کرتے کرتے اس میں گھس جاتے ہیں۔ یہی وہ مسئلے ہیں جن کی وجہ سے آپ دیکھیں نا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف چیزوں کو یہ حلال ہے، ہذا حلال و ہذا حرام، وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے پہ جواز ثابت کریں گے تو ہی تو جواز ثابت ہوگا۔ وہ میں بحثوں میں جانا نہیں چاہ رہا، وہ جو ہمارے یہاں چلتی ہے نا بحثیں کہ قرآن کی تعلیم کے اوپر لینا ہے نہیں لینا، امامت کے پیسے لینے نہیں لینے، اذان دینے کے پیسے لینے ہی لینا، یہ بڑا ایک تفصیلی معاملہ ہے جو بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا کبھی۔ وہاں جواز ثابت کیا کیسے جاتا ہے؟ جواز جب آپ ثابت کر دیں گے تو ہی آپ کما سکتے ہیں، وہاں نہیں کما سکتے۔ امامت کے پیسے لے سکتے ہیں جبکہ آپ دوسرے کو ثابت کریں گے، یہ پوری چین بنی ہوئی ہے، دوسرے کو جواز ثابت کرو، خود بھی کماؤ، دوسرے کو بھی کمانے دو۔ تو یہ اپنی غلطیوں کا جو بار ہے، انہوں نے جو غصہ ہے وہ صرف آیات پہ نکالا کہ ہم تو کامل ہیں قرآن فہمی کے اندر، یہ آیات جو ہیں یہ اختلاف کا شکار ہیں، ان کو ہم ایک کو ناسخ اور ایک کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ملکیت ہے؟ دیکھیں یہاں پر پورے قرآن کے اندر جہاں بھی سما آیا ہے جمع کے ساتھ استعمال ہوا ہے سماوات، لیکن زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ارض یعنی کہ واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ قرآن جو ہمیں قرآن بتاتا ہے اس کے خلاف ہمیں کرنا ہے۔ قرآن نے ہمیں ارض بتایا، ہم نے ارضون ثابت کر دیا، ہم کہتے ہیں 7 زمینیں ہیں۔ روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو تکبر کرے گا یا کسی کا حق کھائے گا، حق کھانے کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، اگر کسی نے اپنے بھائی کا حق کھایا اس کو 7 زمینوں کے برابر توق اس گلے میں ڈالا جائے گا۔ قارون کے قصے کے اندر صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ قارون کو زمین میں دفنایا، 7 زمین دفن ہوتا جا رہا ہے وہ۔ تو جو قرآن میں نہیں ہے وہ روایت سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر وہ عقیدہ اپناتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے۔ اب قرآن میں پورے قرآن میں جائزہ لے لیجئے، ارض واحد آیا ہے اور سما کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، سما بھی آیا ہے اور سماوات بھی آیا ہے قرآن کے اندر، اور ایک جگہ 7 سماوات بھی اپنے شاید پڑھا ہوگا، 7 سماوات،
سبع سماوات کا مطلب 7 آسمان ہی نہیں ہوتے ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں پہلے اچھی طریقے سے۔ عربی زبان کے اندر سین با عین سے جو سبعون و سبع بنتا ہے نا، اور سبعون سبعین 70 اور 7، یہ محاورتاً کسی چیز کی کثیر تعداد کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے کہوں میں نے 50 دفعہ سمجھایا اس کو، میں 1000 دفعہ سمجھا چکا ہوں اس کو، 100 بار تم نے مجھ سے یہ بات کہہ لی ہے۔ یہ اسلوب ہیں بیان کرنے کے، جس میں آپ ملٹیپلس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ میں نے اس کو سمجھا دیا، اس کے لیے آپ کوئی بھی ایک ورڈ منتخب کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے ایسا کام کیا، اتنی بار سمجھایا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر سبع سبعین سبعون یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ کئی دفعہ اور کسی چیز کی بہت زیادہ ہونے کو بیان کرتا ہے۔ تو سبع سماوات کا مطلب صرف یہ نہیں کہ 7 آسمان، سبع سماوات کا مطلب ہے کئی کرے ہیں، آسمانی کرے کئی ہیں، کئی آسمان، اس کو اگر آپ سمجھیں گے سبع سماوات، کئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان تیار کیے ہوئے ہیں۔ اور زمین کے بارے میں عرش کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو ملک السماواتی والارض کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین، اس کی مکمل اقتدار، اس کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مکمل اختیار۔ اس کا بڑا ایک زبردست واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ابراہیم رسول اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیسے زبردست اللہ کے رسول تھے، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں تمہیں، انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ کسے؟ ابراہیم رسول اللہ کو، جن کی ذات کے بارے میں فرمایا اسوۃ حسنہ، ایک ماڈل ہیں، رول ماڈل ہیں انسانوں کے لیے، دین کے معاملے کے اندر، سوچ و بچار کے معاملے کے اندر۔ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت قرار دیا ابراہیم کو، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم امت ہیں۔ اندازہ لگائیے ذرا، امت کسے کہتے ہیں؟ ایک جماعت کو، ایک قوم کو جو ایک نظریے کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ امت کہتے ہیں اس نظریے کو جس کی بنیاد پر ایک امت تشکیل پاتی ہے، اور جب وہ نظریات تشکیل پا جاتے ہیں تو ملت بن جاتی ہے۔ اس فرق کو یاد رکھیے گا، امت جس کے دل میں، جس کے دماغ میں ایک نظریہ ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے، اور جب اس مشن کو وہ عملی طور پر رائج کر دیتے ہیں تو وہ ملت بن کے سامنے آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، اور ایک جگہ فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی ابراہیم امت بھی تھے اور ملت بھی تھے۔ امت یعنی کہ ایک نظریہ رکھتے تھے، اور اس نظریے کو عملی شکل میں انہوں نے قائم رائج کر کے دکھایا ہے تو ملت بن گئے، پوری جماعت ہوں گی۔ ہمارے ہاں تو بیان کیا جاتا ہے نا، ہمارے ہاں اگر مثالی معاشرہ پیش کرنا ہے تو آپ کے پاس امت محمدیہ ہی ایک مثالی معاشرہ رہ جاتا ہے پیش کرنے کے لیے۔ میں نے تو ایسے لوگوں کو سنا ہے کہ ایسا محمد رسول اللہ نے ایسا معاشرہ قائم کیا، ایسے لوگ تیار کیے جن کو آسمان کی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ مبالغہ ہے۔ تو وہ کون تھے ابراہیم کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین معہ، ابراہیم اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ رول ماڈل ہیں۔ تو وہ لوگ کون تھے جس کو اللہ فرما رہا ہے ملت ابراہیم حنیفہ، جنہوں نے عملی طور پر اپنے نظریات کو رائج کر کے دکھایا اور ملت بن کے دکھایا؟ یہ سب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کس طریقے سے اس عالمگیر اسلام کو جو ہے وہ ملتوں میں اور قوموں کے اندر جس طرح بانٹا گیا ہے نا، یہ بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے اسلام کے ساتھ۔ جبھی آپ کو یہ بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، عیسائی ہیں تو عیسائی کے ماننے والے ہیں، یہودی ہیں تو موسیٰ ابراہیم کے ماننے والے ہیں، محمد مسلمہ کے آنے والے اپنے آپ کو وہ صرف محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے۔ تو ابراہیم رسول اللہ کے واقعہ ذہن میں آ رہا ہے ملک السماواتی والارض سے، کہ اللہ کی آسمانوں و زمین کی جو اقتدار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے نہیں دیکھا اس موقع کو کہ ابراہیم سے ایک شخص اس کے رب کے بارے میں بحث کر رہا ہے؟ حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی اقتدار نصیب کیا تھا، وہ شخص اللہ کے بارے میں ابراہیم سے بحث کر رہا ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اس وقت کو یاد کرو ابراہیم نے اس سے کہا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔
اس نے ایسے قانون بنائے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر کہ اس کے قانون کے مطابق ہی انسان کو زندگی حاصل ہوتی ہے، اس کے قانون کے مطابق ہی موت حاصل ہوتی ہے۔ تو جناب عرض کرتے ہیں جواب میں، قال انا احیی و امید، کہتے ہیں میں بھی تو زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، جس کو آپ شاید نمرود کے نام سے جانتے ہوں گے، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ تو بیکار مباحثہ نہیں کیا، بحث و جدل کا موضوع نہیں بنایا، کیونکہ ابراہیم کو قانتاً للہ حنیفہ، قنوت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، عربی زبان میں سقاؤن قنیت کہتے ہیں ایسی مشق کو کہ جس میں پانی کو بڑے محفوظ طریقے سے اس کے مقام سے اپنی مقام پہ لایا جائے اور پانی کا ایک قطرہ ضائع نہ ہونے پائے، ایسی مشق کو سقاؤن قنیت کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی قنیت اس کی صفت بن کے آتی ہے، ایڈجیکٹو بن کے آتا ہے ایسی مشق کا، یعنی اپنی توانائیوں کو اتنے بہترین انداز سے استعمال کرنا کہ ضائع نہ ہونے پائیں۔ یہ ہمارے پاس توانائی ہے نا، ہاتھ، جسم، زبان، آنکھ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں نا، ان کو بہترین انداز سے خرچ کرنا، استعمال میں لے کر آنا، ضائع نہ ہونے پائے۔ جیسے قرآن میں نہیں آیا ایک جگہ کہ یہ آپ سے بحث کرتے ہیں، ان سے پہلو تو تہی کریں، ان سے منہ موڑ لیں، آپ ان پہ توانائی اپنی ضائع نہ کریں۔ آپ ان کو 10 مرتبہ بھی سمجھائیں گے یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو ابراہیم کو تو قانتاً للہ حنیفہ فرمایا نا اللہ نے کہ اپنی توانائیاں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں ہمارے مولوی ایسا نہیں کہ آؤ بھائی آ جا بھی مناظرے کے لیے، 10 بندے میں لے کے آتا ہوں، 10 تک تو لے کے آ جا، پھر دیکھتے ہیں کس کی بات میں دم ہے۔ جس کے پاس زیادہ ٹرکس ہیں پھنسانے کی وہ جیت جاتا ہے، چاہے سامنے والا کتنی مدلل بات کر رہا ہو۔ اور جتنے لوگ وہ ساتھ میں لے کر آتا ہے وہ سارے کے سارے وہ ہوتے ہیں جو صرف دفاع کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوتا جو حق بات کا متلاشی ہو۔ وہ تو آتا ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، بس اس کو اس سے مقصد نہیں کہ وہ دلیل کیا دے رہا ہے، بات کیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے مناظر، سامنے والا اتنی زبردست بات کر رہا ہوگا، آپ کہیں گے واقعی قرآن کی بات دلیل دے رہا ہے، لیکن وہ جو بیٹھے ہیں ان کی جوں نہیں دیکھنی ان کے کانوں کے اوپر۔ تو ابراہیم کہتے ہیں قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ تو بڑا دعوے دار بن رہا ہے نا اپنی حکومت کا، کہتا ہے کہ میری حکومت ہے، میرا راج چلے گا، میری ریاست ہے، میرا قانون چلے گا۔ اگر تیری ریاست میں تیرا قانون چلتا ہے نا تو اس ریاست میں اللہ کا بھی قانون چلتا ہے، اللہ کا سورج آتا ہے مشرق سے مغرب کی طرف۔ اگر تیری ریاست میں تیرا قانون چلتا ہے تو لے آ مغرب سے مشرق کی طرف، پھر بات بنے گی تیری۔ تو بڑا طاقتور اور بڑا اقتدار کا مالک بنتا ہے۔ یہ تیرا اقتدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ قانون کی بات چل رہی تھی نا، میرا اقتدار ہے، میں زندہ کروں گا ماروں گا، ٹھیک ہے، تیرا اقتدار صرف یہیں پر ہی ہے انسانوں کے اوپر۔ اگر تیری ریاست میں تیرا قانون ہے تو لے کے آ پھر مشرق سے مغرب سے مشرق کی طرف سورج کو۔ میرا رب تو مشرق سے مغرب لے کے آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ملک السماوات والارض، اس کو کہتے ہیں دلائل اور قنوت کے دلائل بھی دے دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فبہت الذی کفر، ششدر رہ گیا، حیران اور پریشان رہ گیا، جواب کیا دوں گا میں؟ واقعی دعوے دار تو میں حکومت کا ہوں، اپنی ریاست میں قانون کا ہوں، اور ریاست میں قانون چلتا ہی نہیں میرا۔ میرے ریاست میں صرف قانون چلتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو مجھ سے کمزور ہیں، جو میرے ہاتھوں میں نہیں آ پا رہے ہیں۔ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں۔ انسان تو بھیجا گیا ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے، ان چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ صرف انسانیت کی نشوونما کا باعث تھی چیزیں۔ یہ زمین انسانوں کی نشوونما کے لیے، والارض وضعها للانام، یہ زمین تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے لیے بنائی ہے، آسانی کے لیے ان کی۔ تم چلو پھرو سبل، اس کی راستوں میں اپنے راستے بناؤ، راہداریاں بناؤ، تو تمہارے لیے اس کو میہاد بنا دیا گیا ہے، نرم بنا دیا گیا ہے۔ اس میں کھیتی باڑی کرو، اپنے فائدے کی چیزیں حاصل کرو۔ تم تو قابض اور ظالم بن کے بیٹھے ہو کہ تم نے ایک رقبہ یہ ناپ لیا ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے، یہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ سال ہا سال زمین بیکار پڑی رہے لیکن کسی کے کام نہیں آئے گی۔ زمینوں کو لوگوں نے بانٹ لیا ہے۔ یہ تو اگر طاقت میں آ جائیں تو یہ سورج کی روشنیوں کو بانٹ لیں
کہ سورج کی روشنی اس گھر میں نہیں آنی چاہیے کیونکہ میری ریاست میں نہیں آتا، میرے علاقے میں رہنا چاہیے. یہ بڑا ایک ٹاپک ہے جو انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کے پاس میں کسی دن. جو آپ سنتے نا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس کو کیا ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ استعمال کی معمولی چیزیں تو وہ روک دیتے ہیں. او بھائی استعمال کی معمولی چیزیں نہیں ہیں، وہ معین بہتے ہوئے رزق کے سرچشمے ہوتے ہیں. بِمَاءٍ معین سورۃ الملک میں آپ جا کے پڑھیے. ایسا بہتا ہوا پانی کہ جو لوگوں کے فائدے کا باعث بنتا ہے، ہر گھر میں جاتا ہے، اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ظالم ایسے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی کو، رزق کے سر چشموں کو بند بنا کے روک لیتے ہیں اپنے لیے، اور اب جو مخلوقات ہیں وہ پیاسی مر جاتی ہے. ایسے ظالم ہیں. تو جو رزق کے سر چشمے روکنے والے ہیں وہ بڑے فسادی ہیں. ان کے بارے میں آیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان کے بارے میں آیا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ ان کے بارے میں ہے جو رزق کے سر چشموں کو روک دیتے ہیں لوگوں سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کھلے عام سب کے لیے بنایا تھا. سواء للسائلین، یہ زمین تمام سائلین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکساں بنا رکھی ہے. شروع سے آپ دیکھیں گے نا زمین پہ کیسے جھگڑے ہوتے ہیں. یہ میرا علاقہ ہے، یہاں داخل نہیں ہو سکتے، یہ میرا گھر ہے، اس میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کو میں نے بک کر لیا ہے، اتنا بڑا ایریا یہاں کوئی رہ نہیں سکتا. یہ آپ کو میں انشاءاللہ سورہ حاقہ میں جا کے بتاؤں گا کیسے فخر سے کھیتی کاٹنے جا رہے تھے. اگر آپ واقعی جا کے پڑھیں گے سورہ حاقہ میں، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے. تو بتانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں و زمین کا اقتدار کیا ہوتا ہے. آسمان و زمین کا اقتدار اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے قانون کو آپ بدل نہیں سکتے. اگر آپ بڑے اقتدار والے بنتے ہیں تو پھر کر کے دکھائیں اقتدار زمین و آسمان کے اوپر. یہ زمین و آسمان تو اللہ تعالیٰ کا ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ تو کوئی ولی ہو سکتا ہے نہ نصیر ہو سکتا ہے. آگے نا ولی کتنے اولیاء بنا رکھے ہیں. اللہ فرماتا ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، نہ نصیر ہو سکتا ہے. جتنے تمہارے ولی ہیں ذرا پکارو تو ان کو، ان سے کہو تو ذرا ایک دن سورج کی روشنی پہنچا کے دکھا دیں ہم تک. اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان سے ذرا پوچھو کیا تم دیکھتے نہیں ہو اگر اللہ تمہارے لیے اس رات کو مسلسل قائم رکھ دے تمہارے لیے کون لے کے آئے گا اس دن کو؟ یأتیکم بضیاء من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا الہ جو تمہارے لیے روشنی کی کرن بھی لے کے آ جائے. افلا تسمعون، کیا ہے تمہیں سنتے کیوں نہیں ہو، بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو، غور کیوں نہیں کرتے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان سے کہو ذرا کیا ہے تمہیں دیکھتے نہیں ہو اگر اللہ تمہارے لیے یہ رات ہمیشہ قائم رکھ دے، سرمدن إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک. من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل تسکنون فیہ، کون سا الہ ایسا ہے جو تمہارے لیے رات کو دن کو لے کر آ جائے، رات کو لے کے ختم کر دے، رات کو لے کے آ جائے دن کو ختم کر دے. تسکنون فی، جس پہ تم آرام کرتے ہو نا، بڑے آرام فرماتے ہو اس کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ لے کے آ رہا ہے. افلا تتقون افلا تبصرون، پتہ نہیں تم غور و فکر کرتے کیوں نہیں اس بات کے اوپر، کیوں قانون کی نگہداشت نہیں کرتے ہو. تو وما لکم من دون اللہ من ولی ولا، کون ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا؟ نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے سوا، نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی نصیر ہے، مددگار ہے.